بھوک ہڑتالی جو ایک خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ شاید بھوک ہڑتال کی طرف چلے جائیں بہت جلد. بھوک ہڑتال کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس پہ پارٹی کی طرف سے بھی کچھ اس طرح کے اعلانات آئے کہ پھر خان صاحب کی بھوک ہڑتال نہیں ہوگی, پوری پارٹی کرے گی, پورے ملک کے اندر کارکنان کرے گی, بھوک ہڑتالی کیمپ لگیں گے. پارٹی لیڈرشپ بھی کوئی کیمپ لگائے گی بھوک ہڑتال کو, اور کہاں لگا رہے ہیں؟ ایک نہیں جی, درجنوں لگیں گے, سینکڑوں لگیں گے جی. پورا ملک جو ہے, پورا جیل کے باہر لگ رہا ہے, پارلیمنٹ کے باہر لگ رہا ہے, کہاں لگ رہا ہے؟ فیصلہ ہوتا ہے الٹیمیٹلی. ابھی تو انہوں نے یہ کہا ہے نا جی کہ میں اپنے رفقا سے کنسلٹ کروں گا, جو بھی فیصلہ ہوگا جس وقت. اگر یہ ہوتا ہے فیصلہ کہ جی انہوں نے بھوک ہڑتال کرنی ہے تو سارا ملک بھوک ہڑتال کرے گا, ایک بندہ نہیں کرے گا. علامتی بھوک ہڑتال کی طرف جائیں گے یا یہ خان صاحب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے انہوں نے. صحیح ہے. اچھا, دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں کیا پاکستان تحریک انصاف کی اب آگے فیصلہ کیا ہے, طے کیا پایا ہے کہ اب وہ جب تک ان کا ٹینیور ہے وہ جتنے کیسز میں بیٹھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف ان پہ باقاعدہ تحریری اعتراض ظاہر کرے گی ان کے خلاف ان کے بیچ میں ہونے پہ, یا صرف زبانی ہی رہے گا؟ بسا اوقات ہم ووکل آبجیکشنز تو ریز کر چکے ہیں ان کے اوپر. اب ہماری لیگل ٹیم کے ساتھ ڈسکس ہو گیا ہے, تو وہ اگلا جب ہیئرنگ ہے, میرا خیال 12 کو ہے ہیئرنگ یا 19 اس وقت تک یہ فیصلہ کریں گی کہ کیا ہم نے ان رائٹنگ جو ہے ان کے بارے میں اپنی ریزرویشنز کو ایکسپریس کرنا ہے یا کہ نہیں کرنا. زبانی تو میٹر نہیں کرتی ہے نا, عدالتی طریقہ کار کے مطابق آپ کو ان رائٹنگ دینا پڑتا ہے. جو جج صاحبان ہوتے ہیں, جو میں کوئی لفظ نہیں استعمال کروں گا, ان کے لیے زبانی ایکسپریشن آف نو کانفیڈنس وہ کہتے ہیں میں سوشل میڈیا نہیں دیکھتا. ابھی لیٹسٹ آپ کو پتہ ہے عدت کیس میں جب جج کے اوپر آخری دن جب وہ فیصلہ دے رہا تھا, وہ عدالت کے اندر ہوا تھا, انہوں نے کہا جی کہ ہمارا آپ پہ ٹرسٹ نہیں. اس نے کہا جی میں علیحدہ ہو رہا ہوں. پریشر تھا نہیں تھا, میں اس میں نہیں جاتا, لیکن اس نے زبانی پروٹیسٹ کے اوپر کچھ رائٹنگ نہیں تھا, اس نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا اور وہ کیس لٹک گیا. ویسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے تو پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ کے اندر بڑی سخت کنفیوژن پائی جاتی ہے. کئی مواقع پہ ہم نے دیکھا کہ ایک لیڈر بڑا کھل کے سخت تنقید کرتا ہے, ہمیں بالکل اعتماد نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ آج سے کوئی تقریباً 5-6 مہینے پہلے شیر افضل محمود نے بڑی کھل کے تنقید کی تھی, تو پارٹی نے سرزنش کی تھی ان کی کہ بھائی آپ نے یہ کیا بات کی ہے, ہمیں پورا اعتماد ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر. اس دن بھی, ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب نے عدالت کے اندر نیاز اللہ نیازی صاحب کو کنفرنٹ کیا تھا اور کہا تھا نہیں ہمیں اعتماد ہے ان کے اوپر, بعد میں ٹویٹ وغیرہ بھی کیا تھا انہوں نے. تو یہ کنفیوژن پائی جاتی. پھر خان صاحب خود جب نیب کی ترامیم کے کیس میں پیش ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر ویڈیو لنک کے ذریعے, وہ بھی ایسی کوئی بات نہیں کرتے چیف جسٹس پہ عدم اعتماد کے بارے سے. خان صاحب نے جو پرسوں میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے وہ اگر آپ نے سنی ہے, جی بالکل سنی ہے, اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ریزائن کر دینا چاہیے, اور اگر وہ ریزائن نہیں کرتے تو انہیں کم از کم ہمارے کیسز سے اپنے آپ کو جدا کر لینا چاہیے. یہ ابھی کوئی 10 دن پہلے میں نے پریس کانفرنس کی تھی, اور ابھی کل ہم نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں میرے کچھ 4 وکلاء بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اس میں ہم نے 13 ڈفرینٹ وجوہات دی ہیں جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ کے تئیں جو ہے لیک آف کانفیڈنس انہوں نے خان صاحب کی ذات میں ایکسپریس کیا ہوا ہے, اور ایک بائس, ایک پریجڈس جو ہے وہ ایکسپریس ہوتا ہے. تو ہم اس کی بیسس کے اوپر ہم بڑی دیر سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے کیسز اور پی ٹی آئی کے کیسز سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں. نہیں کیا انہوں نے, اور یہی حالت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی بھی ہے. ان کے بارے میں تو ہم ان رائٹنگ بھی دے چکے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے, لیکن انہوں نے یہ اگر اتنا زیادہ وہ آپ کہہ رہے ہیں پریجوڈس ہے اور وہ آپ کے خلاف جاتے, ظاہر ہے اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے وہ مس کنڈکٹ بھی قرار پاتا ہے کہیں نہ کہیں جا کے. یہ بھی ہم نے کئی مواقع پہ سنا ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ ہم پھر شاید سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں ان کے خلاف. ایسی بھی کوئی ابھی ہے فیصلہ یا جسٹ ایک سوچ ہی آئی؟ ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے ہماری میٹنگز میں, لیکن کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. صحیح ہو گیا. اچھا, اس کے علاوہ سر یہ بتائیں کہ پرویز خٹک صاحب کے کو کل ایک آپ کے جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گھنڈا پور صاحب, انہوں نے بڑی ایک 2 ٹوک الفاظ میں انہوں نے وارننگ دی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے خان صاحب کے خلاف کسی قسم کی گواہی دی تو آپ کو کے پی میں رہنے نہیں دیں گے. عدالتی معاملہ ہے, گواہی اگر ہے تو عدالت کے اندر جا کے وہ کراس ایگزامن ہو جائے گی, پتہ لگ جائے گا سچی جھوٹی کیا ہے. کیا ایک وزیر اعلیٰ اپنے کسی صوبے کے شہری کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کو صوبے کے اندر نہیں رہنے دوں گا؟ گواہی اور جھوٹی گواہی میں فرق ہوتا ہے. اگر ایک شخص جو ہے وہ تلا ہوا ہے, عدالت کی تو سمر صاحب میں بہت دفعہ آپ کے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں, ابھی بھی میں نے کہا ہے کہ عدالت میں ہم صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے. ناٹ دیٹ کہ وی ہیو ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس ان دا فیکٹ کہ جی کورٹس جو ہیں وہ ہمیں جسٹس پرووائڈ کریں گی. حالات اب بدل رہے ہیں. میں تو کم از کم بہت انتھوزیاسٹک ہوں, بڑا پازیٹیو ہوں کہ عنقریب میرا خیال ہے جوڈیشری کا جو کیریکٹر ہے وہ چینج ہو جائے گا اس ملک میں. اللہ کرے ہماری صوبے کا وزیر اعلیٰ کہ اپنے صوبے کسی شہری کو دھمکا سکتا ہے کہ آپ نے گواہی نہیں دینی ہے؟ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, ان کو لٹرلی نہیں لینا چاہیے. یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سیاسی بیان ہے. ہاں ایبسلیوٹلی.